السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورۃ التوبہ آیت نمبر 51. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں کتاب و سنت پر ثابت قدم رہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ان ایام میں، جن ایام میں امت محمدیہ کے افراد ان کے اوپر ایک سے ایک مصیبتیں آ رہی ہوں، جہاں امت محمدیہ کے نوجوانوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جا رہا ہو، جہاں پر امت محمدیہ کے نوجوانوں کی زندگیوں کو ان کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہو، ایسے عالم میں اس امت محمدیہ کے افراد میں اللہ نے مجھے اور آپ کو سکون کی زندگی عطا فرمائی. یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ راستہ بتلایا، ہر وہ طریقہ بتلایا کہ یہ امت ان طریقوں کو اپنائے گی، ان راستوں کو اپنائے گی، اللہ کی قسم ہے اس امت کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، انسانوں کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کا سبب بتلایا کہ کیوں آتی ہیں۔ انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور جب انسان ان مصیبتوں میں گھر جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ ماہ سفر اور بدشگونی کی حقیقت، کیونکہ ہم اور آپ جن ایام میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سفر کے مہینے کے ایام ہیں۔ سفر کی آج 7 تاریخ ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج امت محمدیہ کے اندر کئی ایسے عقائد داخل ہو چکے ہیں جو ایک امتی کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ایسے عقائد جو امت محمدیہ کے درمیان رائج ہیں اور اس پر مسلمان دھڑلے سے عمل کرتا جا رہا ہے، اور ان اعمال پر اگر مستقیم رہے، ان اعمال پر اگر وہ قائم رہے، اللہ کی قسم و آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا لے بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے زمانے جاہلیت میں جو جو چیزیں پائی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدع الغریب اسلام، کہ بدع الغریب الاسلام، کہ اسلام جیسے ابتدا میں شروع ہوا تھا قیامت کے قریب پھر ویسی حالت میں چلا جائے گا، پھر قیامت کے قریب ویسی حالت میں چلا جائے گا۔ یعنی ان کے اندر زمانے جاہلیت کی چیزیں آ جائیں گی، جو زمانے جاہلیت میں بدعات و خرافات تھیں، وہ بدعات و خرافات اس امت کے اندر دھیرے دھیرے سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ یہ ماہ سفر، اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ماہ سفر کے مہینے کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی نئی دکانیں اوپن نہیں کرتے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں کیا جانے والا کام کامیاب نہیں ہوتا، ماہ سفر میں کی جانے والی شادی زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہے، زیادہ دیر تک ان کی بنتی نہیں ہے۔ اس طرح کے عقائد امت محمدیہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہیے، لَن يُصِيبَنَا، کہ ہم تک کوئی بھی مصیبت نہیں لاحق ہو سکتی ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ نے جو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبت کسی کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ دماغوں میں بٹھا لیں کہ جو بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ اسی وقت لکھا دیتا ہے کہ بچہ کب تک زندہ رہے گا اور کب مرے گا، اسے روزی دنیا میں کتنی ملے گی اور کتنی نہیں ملے گی، اور اس کی زندگی کی سانسیں کب تک چلنی ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں کیا کرے گا، او شقی او سعید، نیک بنے گا یا بد بنے گا، اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی یا خوشحال رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے پہلے لکھا دیتا ہے۔
جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو جو چیز ہم تک پہنچنی وہ پہنچ کے رہے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ اللہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا آپ سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی کو جب مصیبت پہنچے گی، ایک نبی کو جب طائف میں پتھروں سے لہو لہان کیا جا سکتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو مصیبت میری طرف سے آپ تک آنی ہے فلا کاشف لہ الا ہو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے تمہارے اوپر پریشانیوں کو لا بھی سکتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھی کر سکتا ہے. ایک امتی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہر مصیبت جو بھی آتی ہو وہ اللہ کی طرف سے، ہر نعمت جو بھی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اگر عقیدہ ہو گیا، اسی لیے ایک اور مقام پر اللہ نے کہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کا مالک میں ہوں، اگر تم نے اس کو کسی اور کی طرف کر دیا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اگر تم نے ایسا کام کیا کہ جو غیر اللہ کے لیے یا اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا تو کیا ہوگا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ. یہ کس کو کہی جا رہی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے. جب اللہ کے نبی اگر اپنے عقیدے میں بگاڑ اگر لائیں تو ظالم بن سکتے ہیں تو میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے عقیدے کے اندر الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل سنت والجماعت کے ماننے والے، کتاب و سنت کے ماننے والے، کہ ہم جو ہے کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں، منہج سلف پر ہمارا عقیدہ ہے، منہج سلف کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن آج بھی کئی اہل حدیث ایسے ہیں جو نام کے اہل حدیث ہیں، باقی سب کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کا بزنس تھوڑی دن نہیں چلا تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور اگر ان کی کچھ مصیبت آ گئی پتہ نہیں کن کن باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ شرک میں گرا ہوا ہوتا ہے. آپ تعجب کریں گے ایسے ایسے اہل حدیث نوجوانوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو عقیدے کو تو مانتے ہیں لیکن جب دنیاوی معاملات آ جاتے ہیں تو دنیا کے جو اصول ہیں، دنیا کے جو ضوابط ہیں، ان ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بزنسوں کو آگے بڑھاتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے امت محمدیہ کی. آئیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر کتاب الطب کے اندر اللہ کے نبی نے ایک روایت پیش کی. کیا کہا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا ہم ولا سفر. اللہ کے نبی نے 4 باتیں کہیں. ایک اور روایت میں ولا نوع ولا سفر کہا، اور ایک روایت میں ولا نوع ولا غول کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ 3-4 روایتوں کو اگر مد نظر رکھ کر سامنے بات اگر رکھی جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، نہ لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی بیماری خود متعدی نہیں ہو سکتی ہے. کسی کو اگر کوئی بیماری آ گئی، کسی نے اس کو ہاتھ مل لیا، خیریت معلوم کر لیا، اس کی بیماری کنورٹ ہو کر دوسرے میں چلی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ سے انسان پریشان ہو رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں فلاں کے ملنے کی وجہ سے وہ بیماری آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى، بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیمار کر کے رکھ دے. ابھی 1 مہینہ پہلے آنکھوں کی بیماری ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی تھی. آنکھ آ رہی تھی اکثر کو، آپ دیکھے ہوں گے ہندوستان اور پورے دنیا کے اندر یہ بیماری عام ہوتے جا رہی تھی، پھیل رہی تھی. رتوندی کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، کہ یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر آگے والا گھور کے دیکھتا ہے تو آگے والے کو بھی ہو جاتی ہے. اس کے تعلق سے علماء نے بات لکھی کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ متعدی ہوتی ہیں، وہ پھیلتی ہیں، تو اس سے احتیاط کرنا، اس سے بچنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن علاقوں میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہوں وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے لوگ ان علاقوں میں نہ آئیں.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا طِيَارَ، پرندوں کو اڑا کر فال لینا، پرندوں کو اڑا کر فال لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. پہلے زمانے میں اللہ کے نبی کے دور میں اور زمانے جاہلیت میں بھی کیا حال تھا؟ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، جب کوئی نیک کام کرنا ہوتا تو پرندے کو اڑا دیا کرتے تھے. اگر پرندہ دائیں طرف چلا جائے تو سمجھتے تھے کہ کام جو ہے مکمل ہو جائے گا، کام کامیاب ہو جائے گا. اور اگر وہ پرندہ بائی چانس بائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا، ہمارا کام درست نہیں ہوگا. یہ ولا طیارہ، پرندوں کو اڑا کر فال لینا. آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو پرندوں کے ذریعے سے فال نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ تعجب کریں گے، بڑے بڑے ہاسپٹلس، بڑے بڑے جو ہے ایسے کلینکس، ہاسپٹلس جہاں پر لوگ اپنے طوطے پرندوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ طوطے پرندے ایک چیٹی نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو بھوشیوانی کرتے ہیں وہ لوگوں کو بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کے پاس جا کر اپنے بھوشیوانی معلوم کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سامیوں کے پاس جا کر معلوم کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر بور ڈالنا چاہتا ہوں، وہاں پر جو ہے بور ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے. وہ انہی سب چیزوں میں شامل ہے، انہی سب چیزوں میں شامل ہے کہ انسان جا کر وہاں پر نہ جانے عجیب و غریب چیزیں کی جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگ نیمبو کا پھرانا اور نیمبو کے ذریعے سے پرندوں کو منہ میں رکھ کر اڑانا، اور اگر پرندہ دائیں طرف چلا جائے تو یہ سمجھنا کہ شگون لینا کہ یہ کام جو ہے اچھا ہو جائے گا، یہ کام نیک ہو جائے گا، اور جو اس میں کام کیا جا رہا ہے یہ درستگی کو پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب چیزیں غلط ہیں. ولا عدوى ولا طیارہ ولا ہام. اور اگر کوئی شخص کسی کے گھر پر الو، یعنی ہماری زبان میں گھگو جس کو بولتے ہیں الو، اگر الو کسی کے گھر پہ بیٹھ کر آواز کرتا ہے تو عقیدہ کیا تھا زمانے جاہلیت میں کہ اس گھر میں کسی کی موت ہونے والی، اس گھر میں کسی کی وفات ہونے والی ہے، نعوذ باللہ. آج بھی ایسے لوگ ہیں اگر کوا گھر پہ بیٹھ گیا تو سمجھ لو کہ آج کوئی دنیا سے جانے والا ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے. اور اگر الو آواز کرنے لگ گیا یا گھر کے چھت پر آ کر بیٹھ گیا، اللہ کی قسم ہے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بربادی شروع ہو چکی ہے یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الو کے چیخنے سے، الو کے آواز کرنے سے، اور رات میں ہو یا دن میں ہو اس کے آواز کرنے سے کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی مصیبت آپ تک نہیں آ سکتی ہے. پھر آگے فرمایا ولا سفر. اور اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں تم جو بھی کام کرتے جاؤ تمہارے لیے کوئی بھی نقصان نہیں ہے. یہ ماہ سفر کا مہینہ، اس مہینے کو لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں. آپ تعجب کریں گے حیدرآباد کے اندر اور پورے ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں یا ایشیائی ممالک کے اندر ماہ سفر اور ماہ محرم، ان دونوں مہینوں کو حرمت کے مہینے شمار کرنے کے بجائے کیا شمار کرتے ہیں؟ ان مہینوں کو منحوس مہینے شمار کرتے ہیں. سفر کے مہینے میں پوری شادی حال خالی رہتے ہیں کبھی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں شادی کرنا لوگ گناہ سمجھتے ہیں. ان مہینوں میں شادی کرنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ دنوں تک میاں بیوی کے درمیان محبت باقی نہیں رہے گی. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ امام علی بن محمد علم الدین السخاوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ماہ سفر کی وجہ تسمیہ بتلائی کہ بھئی ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے. امام سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب جاہلیت میں اپنے گھر خالی رکھ کر جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے تھے اس مہینے میں، کیونکہ محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہوتا تھا. محرم کے مہینے میں جنگ کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، تو عرب کیا کرتے تھے اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگ کے لیے نکل جاتے تھے. تو پھر آگے کہتے ہیں اس لیے جب کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی تھی، خالی ہوتی تھی تو اس کو کیا کہتے تھے عربی میں؟ سفر المکان. مکان خالی ہو گیا، یعنی مکان کے اندر رہنے والے انسان گھر کو خالی کر دیے. سفیرہ اسی سے صفر بنا ہوا ہے، سفر سے سفیرہ عربی کا لفظ ہے، سفیر المکان کہتے ہیں عرب، یعنی مکان خالی ہو گیا. امام سخاوی کہتے ہیں کہ ان کا گھر خالی ہو جاتا تھا، اس لیے لوگ اس کو جو ہے ماہ سفر کا نام انہوں نے دیا. پھر اور اسی طریقے ایک اور بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ عرب کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گھروں میں سے خالی ہو جائے یا سفیر المکان، ان کا مکان جو ہے خالی ہو جاتا تھا. اور نحوست اور بدشگونی
ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نحوست کو نہیں سمجھتے، اور یہاں کی زبان میں دلندراگی یا فلاں یا صبح صبح بھونگی صحیح نہیں ہونا، یا ایسا کہتے ہیں کہ بھئی میں فلاں آج کے دن صبح میں مول صاحب ایسے آدمی کی صورت دیکھا پورا دن خراب جا رہا، ایسی باتیں کرنا، یا یہ کہنا کہ نہیں گھر میں فلاں بہو آئی ہے اس کے آنے کے بعد ایسے ہمارے گھر میں خوشی نہیں ہے، اس کا مطلب اسے گھر سے نکال دو، یا میں نے فلاں کام کیا جب سے میں نے وہ کام کیا تب سے میری بربادی شروع ہو گئی، یا میں نے فلاں کام ماہ سفر میں شروع کیا تھا اس وجہ سے میرا بزنس ٹھپ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب عقائد جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام عقائد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے عقائد جو ہے ایسے ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ لوگوں اپنا عقیدہ ایسا رکھو کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جیسے مومنین اللہ پر توکل رکھتے ہیں آپ کا ایمان بھی ویسے ہونا چاہیے، پرندوں کا ایمان جیسے ہوتا ہے ویسا ایمان آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ پرندے جانور جو اور جنگلات میں رہنے والے چرند پرند آپ دیکھیں ان کا توکل کیسا ہے، یہ لوگ پورے سال کا اناج اکٹھا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ان کے پاس بینک بیلنس نہیں، آج جو ملا کھا لیا کل کا کل سوچا جائے گا، صبح صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، تو انہیں روزی کون دیتا ہے؟ انہیں روزی کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کئی کتابوں کے اندر لکھا گیا کہ پرندوں جیسا ایمان اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم جب جا کر اللہ پر توکل رکھنے والے بن جائیں۔ ہمارا کیا مسئلہ؟ اب جو مل گیا کل ملتا کہ نہیں کی ٹینشن، پریشانی جو ہے ملزم کما لینا، یہ دنوں میں نہیں گا تو پھر اگلے معلوم نہیں کیا ہو جاتا، لاک ڈاؤن پڑ جاتا، کیا ہو جاتا، پریشان۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دینے والا ہے، اللہ نے جتنا رزق رکھا ہے اللہ کی قسم اس ایک دانے کو کھائے بغیر آپ مر نہیں سکتے، چاہے پوری دنیا مل کر آپ کے پیچھے لگ جائے، پوری دنیا مل کر آپ کا نقصان کرنا چاہے تو نہیں نقصان کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر پورے کے پورے انسان اور جنات جمع ہو جائیں، اور لَن يَنفَعُوكَ، اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے بِشَيْءٍ، کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے، اور اللہ اگر نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچا سکتی پوری دنیا مل کر، پوری دنیا مل کر بھی آپ کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے مقابل میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پورے لوگ جمع ہو جائے، ان الامت لاجتمعت، پوری کی پوری امت اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ آپ کا بھلا چاہ رہا ہے تو ایسے راستے سے نکال دے گا آپ سوچے بھی نہیں ہوں گے، ایسی مصیبتوں سے نکال لے آئے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی بڑی بیماری سے آسانی سے نکل گیا، اتنی بڑی مصیبت سے آسانی سے نکل گیا، کروڑوں کا بزنس برباد ہونے والا تھا، ایک لمحے میں اللہ نے مجھے بچا لیا، ایک سیکنڈوں میں اللہ نے میری جان بچا لی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اگر بچانے پر آ جائے تو آپ کو پوری دنیا مل کر تکلیف پہنچانا چاہے، اور انسان جو ہے چند لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، چند لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، چند مصیبتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب لے جاتا ہے، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تم اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیکھا وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دینے والا، اللہ اتنا بڑا لوگوں کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچانے والا، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد کے اندر، اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور روایت پیش کی ہے، کہا کہ لوگوں کسی بھی مہینے کو منحوس نہ سمجھو، کیا کہا
کسی بھی مہینے کو تمہیں منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر نحوست رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا طیرۃ ولا سفر ولا نوع ولا غول، کہ لوگوں کوئی مہینہ تمہارے لیے نحوست کا نہیں ہے، بدشگونی کا نہیں ہے، اور وہ سفر کا مہینہ نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، عرب کے اندر یہ مشہور ہے کہ ماہ سفر یعنی ماہ صفر۔ کیا مطلب؟ سفر کے مہینے میں جو بھی ہوتا وہ صفر ہو جاتا۔ یہ عقیدہ ہمارے امت میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں آج بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج کئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ چیز عقائد کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ان عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک ثلاث۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، طیارہ شرک ہے، پرندوں کو اڑا کر پھال لینا شرک ہے، پرندوں کو اڑا کر پھال لینا شرک ہے، تم شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ من ردت الطیارۃ عن عملی، جو کوئی شخص پرندے کے فال کی وجہ سے رک گیا، صبح صبح ریڈی ہو کے آفس جا رہا تھا، سامنے سے کالی بلی چلے گئی، اب اس کے دل میں پریشانی شروع، ڈاؤٹ شروع کہ بھئی آگے کچھ ہونے والا ہے، یا آج کا دن میرے ساتھ کچھ مسئلے پیدا ہوں گے۔ من ردت الطیارۃ عن عملی فقد اشرک، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ آج نہ کھو، آج جانے کا نہ کھو، یا یہ فلاں دن ہے، اس دن میں نہیں جانا چاہیے، اماس کے دن گرا تو فلاں ہوتا، اماس کے دن وہ کرا تو وہ ہو جاتا، اماس کے دن دکانیں بند، اماس کے دن فلاں کام، بچوں کو باہر نہ چھوڑا جائے، اماس کے دن فلاں نہ کیا جائے، یہ سب غلط عقائد ہیں۔ اگر ان عقائد کو بستے ہوئے آپ نے دکان بند کر لیا، یا کوئی فنکشن روک لیا، یا کوئی کام کاروبار روک لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو طیارہ نے روک دیا، یعنی پرندوں کے فعال نے، بدشگونی نے روک دیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اللہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا۔ اگر ایسے ڈاؤٹ کی وجہ سے، آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ایسے ڈاؤٹس نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ جان جائے گی بھی تو اللہ کے لیے، جان اگر اللہ لینا چاہے تو انسان کی جانیں کیسے بھی لے سکتا ہے۔ انسان چاہے نحوست کے مہینے میں گرے، یا چاہے اماس کے دن میں گرے، یا کبھی بھی کہیں بھی گر جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ انسان اس دنیا سے چلا جانا ہے تو چلا جائے گا، اگر وہ بچنا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بچا لے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے، آج کل کے جو، حالانکہ اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ ایسی چیزیں، ان عقائد پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ لیکن یہ حضرت موسیٰ، قوم سمود، قوم عاد اور قوم موسیٰ، یہ پہلے کی قوموں میں بھی یہ مسئلہ تھا، پہلے کی قوموں میں بھی یہ نحوست کا مسئلہ، یہ سفر کے مہینے میں، یا جو ہے بدشگونی کا مسئلہ، اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے سے بھی ایسے ڈپلیکیٹ لوگ تھے جو ایسے عقائد رکھ کے پلتے تھے، عقائد ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قوم سمود میں جب مسائل پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں بہت ساری نعمتیں دیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں سدھرے، تو بعد میں ان لوگوں نے کیا کہا، جب مصیبتیں ان پر آ گئیں، اللہ کی طرف سے آندھیاں چلنے لگی قوم سمود پر، اور قوم سمود پر ایسی آندھیاں آئیں کہ لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اڑا دیا گیا، اللہ کا عذاب آنے شروع ہو گئے۔ تو کیا کہنے لگے کہ اے قوم سمود کے لوگوں نے کہا کہ اے صالح، یہ آپ کی طرف سے یہ دلندرگی لگی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم نے آپ سے بدشگونی لی ہے، آپ اور آپ کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عذابات آپ جو دیکھتے ہیں، ابھی مکہ کے اندر 4 دن پہلے مکہ المکرمہ میں کیسی آندھی آئی کہ کئی معتمرین، عمرہ کرنے والے لوگ ہواؤں میں اڑ رہے تھے اور پریشان ہو گئے تھے مکہ کے اندر۔ ابھی 4-5 دنوں پہلے قوم سمود پر بھی ایسے کئی ایک چیزیں آئی تھیں، اور ان کے حالات تو اتنے بگڑ گئے، لیکن وہ لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس قوم کے نبی سے شگون لینا شروع کر دیا کہ بھئی آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے،
آپ کے ساتھ رہنے والوں کی وجہ سے ایسا ہوا. موسیٰ علیہ السلام پر جب عذابات آئے, اللہ نے موسیٰ پر ایسے ایسے عذابات نازل کیے جو اس سے پہلے کسی قوم پر نازل نہیں کیا. جب عذابات آئے تو کیا کہا؟ قالوا اطیرنا بک ومن معک, ہم موسیٰ اور اس کے ساتھ رہنے والے حواریوں کے ذریعے سے ہم بشگونی لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. لوگ بولتے ہیں نہیں فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا, سو فلاں اگر ہمارے گھر میں نہیں آتا تو ایسا نہیں ہوتا, یا میں فلاں کے ساتھ نہیں رہتا تو ایسا نہیں ہوتا, یا میں فلاں کام نہیں کرتا تو ایسا ویسا. یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ جتنی الفاظ ہیں, یہ شیطان کو دعوت دینے والے الفاظ, یہ شیطان کو دعوت دینے. کئی مائیں بہنیں آئی ہوں گی کہ گھروں میں نئی نویلی دلہن آ گئی, اسی وقت کسی کو طبیعت بگڑ گئی یا بخار آ گیا یا کوئی مر گیا, تو سمجھو کہ وہ نئی نویلی عورت لڑکی جو گھر میں آئی ہے اس کی وجہ سے نحوست آ گئی, نعوذ باللہ. یہ بالکل غلط عقیدہ. اگر وہ عورت کے اندر اتنی طاقت ہوتی تو جس کو چاہے وہ جان سے مار دے. اللہ نے کہا کہ ہم نے کسی کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے. ہم ہی ہیں جو آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, فائدہ بھی پہنچاتے ہیں, رزق بھی دیتے ہیں, رزق بھی چھینتے ہیں. اللہ کا رب العالمین کا یہ وعدہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ انطاکیہ پر جب دعوت تبلیغ کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ اس قوم کے نبی سے کہا کہ آپ کی وجہ سے بدشگونی ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے بدشگونی ہے کہ ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں یہ نحوست کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو, یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں, اگر تم اس میں پڑ جاؤ گے تو شرک میں پڑ جاؤ گے. اور آپ کو عیسائیوں کا ایک عقیدہ بتلاؤں, عدد سے بھی نحوست پکڑی جاتی ہے. عدد کس کو بولتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 جو یہ اعداد ہیں, ان کے ذریعے سے بھی نحوست پکڑی جاتی ہے. عیسائیوں کے اندر 13 کا عدد, 13 نمبر عدد ان کے نزدیک منحوس ہے. عیسائی مشنریز میں عیسائیت کے اندر 13 نمبر کا عدد جو ہے منحوس ہے. آپ تعجب کریں گے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 13 نمبر اگر کوئی ہے چیز وہ وہاں پر ہلاکت ضروری ہے, وہاں سے بربادی شروع ہے. اس لیے جب وہ لوگ ہوٹلز میں کمرے بناتے ہیں, بڑے بڑے ٹاورز میں کمرے بناتے ہیں, تو کئی عیسائی ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ 13 نمبر کو حذف ہی کر دیتے ہیں, 13 نمبر کمرہ ہی نہیں رکھتے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ 13 فلائٹس, عیسائیوں کی جو بڑے بڑے فلائٹس ہوتے ہیں اس کے اندر 13 نمبر کی سیٹ کو حذف کر دیا جاتا ہے. وجہ کیا؟ اس کے پیچھے وجہ مورخ نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے ماننے والے صحابہ جو دوست تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے. عیسیٰ کے ساتھ جو رہتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, انہیں حواری کہا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ 12 لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ, 12 لوگ تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام گم ہو گئے, اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو 5ویں آسمان پر اٹھایا. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ 13واں شخص یہوذا الحیوسی, یہوذا جو تھا 13واں شخص عیسیٰ کا دوست بن گیا, عیسیٰ کے ساتھ رہنے لگا. اور وہ کیا کر گیا اس نے؟ وہ جو ہے 13واں شخص جا کر وہاں کے بادشاہ کو اس نے بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پر ہیں, اور اس کے بتلانے کی وجہ سے بادشاہ نے عیسیٰ کو پکڑا اور پکڑ کر دونوں ہاتھوں کو دیوار پر لکڑی پر کھڑا کر کے میخ مار کر اس کو اس دنیا میں ہلاک کر دیا گیا. تو عیسائیوں کا ماننا یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے عیسیٰ کو قتل کیا گیا, اسی کی وجہ سے عیسیٰ کے ہاتھوں پیروں میں میخ مارے گئے. جو صلیب دیکھتے ہیں آپ, مارک وہ جو نشان ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی یہوذا کے 13ویں نمبر کا انسان تھا. تو یہ 13واں نمبر یہ نحوست, 13واں نمبر نحوست, 13 تیزی جس کو کہتے ہیں, اللہ کی قسم یہ درست نہیں ہے. شیعوں کے نزدیک 10 نمبر نحوست, نعوذ باللہ. آپ مطالعہ کریں اس کے بارے میں, پڑھیں, عجیب عجیب باتیں دنیا لوگوں کے اندر. شیعہ کے نزدیک 10 نمبر نحوست. کیوں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا؟ کہتے ہیں عشر مبشرہ, جیسے مشکات کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لوگوں کو اللہ کے نبی نے نام لے لے کر کہا کہ فلاں فلاں جنتی, ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, اے سعد بن وقاص تم جنتی, اے زبیر تم جنتی, عبد الرحمن تم جنتی. اللہ کے نبی نے نام لے لے کر 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دے دی, جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشر مبشرہ. عشر مبشرہ عربی کے اندر عشرہ
10 کو کہتے ہیں. یہ شیعہ کہتے ہیں کہ 10 جو اللہ کے نبی نے جو بشارت دی تھی، یہ 10 نمبر یہ نحوست کا نمبر ہے، نعوذ باللہ. ان لوگوں کے نزدیک 10 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں. اگر کسی کے پاس 10واں کمرہ مل جائے، وہ اس کمرے میں کوئی شیعہ جو ہے نہیں رہتا ہے. ایسے آج مسلمانوں کے اندر 786 یہ مبارک نمبر، اس کے پیچھے بھی بہت سارے لاجک. کچھ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کا یہ عدد کا نکالا گیا ہوا نمبر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 786 اگر لکھ دیا جائے تو برکت آ جاتی ہے، 786 لکھنے کی وجہ سے مال بہت زیادہ بکنے لگتا ہے. یہ تمام چیزیں عدد سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو جتنے مجاور پجاری، یہ جتنے بابا قسم کے لوگ عدد کو الٹا سیدھا لکھتے ہیں. ابھی کبھی آپ تعویذ وغیرہ دیکھیں کھول کر تو اس کے اندر عدد کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے. یہی چیزیں ہیں، یہی 10 نمبر، 13 نمبر، 786 نمبر اور کئی ایک ایسی پوری ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک نبی کو اس کا علم بھی دیا گیا تھا، اس کا علم بھی دیا گیا تھا. عدد کا نمبر یعنی رمال کہتے ہیں عربی کے اندر. جو جادوگر کیا کرتے ہیں، اسے بالو کے اندر نمبرات لکھ کر آپ کے نام کے ذریعے سے آپ پر جادو کا اثر کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. اس کو رمال کہا جاتا ہے. یہ بالکل حرام کام ہے. ان تمام چیزوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے، اور شرک کے جتنے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے بچیں گے. پیچھے والے آواز نہیں دے رہے. انشاءاللہ ان تمام برائیوں سے بچیں گے. کوشش یہ کریں کہ جن چیزوں کو کرنے سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں ان چیزوں میں کرنا چاہیے. جیسے کفار مکہ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. حضرت اماں عائشہ کیا کہتی تھی معلوم؟ حضرت اماں عائشہ کہتی تھی کہ دنیا کے اندر کون سی عورت جو اللہ کے نبی کی 10-11 بیویاں، ان میں سب سے خوش نصیب عورت میں تھی. حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ سب سے خوش نصیب عورت میں تھی، اور مجھ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، اور میری شادی شوال میں ہوئی تھی. آپ تعجب کریں گے. اور ماہ سفر کے اندر حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی. ماہ سفر کے اندر بیر معونہ کا مسئلہ پیش آیا، اور ماہ سفر کے اندر اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی نے لشکر دے کر روانہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ بن زید چھوٹے نوجوان بچے کو پورے لشکر کا سردار بنا کر یمامہ کی طرف روانہ کیا تھا جنگ کے لیے. تو یہی وہ مہینہ. تو اس مہینے میں انشاءاللہ شادیاں کریں گے. ان بدعات کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان جن چیزوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے، اللہ پر ہے. اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس عقیدے کو رکھتے ہوئے ان چیزوں کو توڑنے کی کوشش کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہی کرتی تھی کہ جن بچیوں کو ودا کرنا ہوتا، شادی کے بعد لوٹانا ہوتا، تو ماہ شوال کے اندر لوٹایا کرتی تھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اس مہینے میں کوئی بھی شادیاں نبھتی نہیں، یا اس مہینے میں کوئی شادیاں توڑتی نہیں. یہ جو بھی عقائد ہیں ان عقائد سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. جتنے افراد بیٹھے ہیں سب کی حفاظت فرمائے. امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ تنگیوں میں، اللہ ان کو تنگیوں سے نکال کر خوشحالی عطا فرما. اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ ہر گھر میں بیماریوں میں کوئی نہ کوئی مبتلا ہے. کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی فلاں کا مریض ہے، اور بڑی بڑی بیماریوں نے امت کو گھیر لیا. اللہ ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ ان تمام بیماریوں سے امت کی حفاظت فرما. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا سبیل راستہ نکال دے کہ وہ سود خوری سے نکل کر حلال رزق کھانے والے اور اپنے اولاد کی تربیت میں حلال رزق لگانے والے بنا. اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.